کا 187 5واں درس ہے۔ مختلف طریقوں سے احادیث مبارکہ کے روشنی میں اور علماء اہل سنت کے آراء سے ان کے علمی جو گفتگو ہیں وہ ہم نے پیش کی۔ کل ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم خمسہ اور علم روح وغیرہ دی جانے کے متعلق علماء اسلام کے نظریات پیش کیے۔ مزید تھوڑے سے بھی پیش کر دیتا ہوں کہ سید عبدالعزیز دباغ عارف کامل وہ الابریز صفحہ نمبر 483 میں تحریر فرماتے ہیں کہ وَكَيْفَ يَخْفَى امر الخمس علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام سے ان 5 چیزوں کا علم کیسے مخفی ہوگا، حالانکہ آپ کی امت شریفہ میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب تصرف نہیں ہو سکتا جب تک اس کو ان 5 چیزوں کی معرفت نہ حاصل ہو۔ آگے علامہ احمد قسطلانی شافی متوفہ 911 وہ ارشاد الساری جلد نمبر 7 صفحہ 178 میں تحریر فرماتے ہیں کہ کوئی غیر خدا نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی سوائے اس کے پسندیدہ رسولوں کے سوائے اللہ کے پسندیدہ رسولوں کے انہیں اپنے جس غیب پر چاہے اطلاع دے اور اطلاع دے دیتا ہے، انہیں وقت قیامت کا علم بھی ان پر مخفی نہیں رہتا۔ اولیاء اللہ وہ رسولوں کے تابع ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اعلی حضرت احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ شریف وہ فرماتے ہیں کہ علامہ بیجوری شرح بردہ شریف میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف نہیں لے گئے مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ان 5 علوم کا علم عطا فرمایا۔ اور مزید علامہ شنوانی نے جمع النہایہ میں یہ بھی اعلیٰ حضرت نے اس کا خالص الاعتقاد صفحہ 43 پر یہ ان سے یہ حوالہ نقل کیا کہ بے شک وارد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے نہ لے گیا جب تک کہ حضور کو تمام اشیاء کا علم عطا نہ فرمایا۔ اور حافظ الحدیث سید احمد مالکی غوث الزمان سید شریف عبدالعزیز مسعود حسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں یعنی قیامت کب آئے گی، مینا کب اور کہاں اور کتنا برسے گا، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، فلاں کہاں مرے گا، یہ 5 غیب جو آیت کریمہ میں مذکور ہیں ان میں سے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مخفی نہیں، اور کیوں کر یہ چیزیں حضور علیہ السلام سے پوشیدہ ہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام کی امت سے 7 قطب ان کو جانتے ہیں اور ان کا مرتبہ غوث کے نیچے ہے۔ غوث کا کیا کہنا، پھر ان کا کیا پوچھنا، جو سب اگل و پچھلوں سارے جہاں کے سردار اور ہر چیز کے سبب ہیں اور ہر شے انہی تو پہلے تو ان پر کیسے مخفی ہو سکتا ہے۔ مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ جو ہے سورہ لقمان نمبر 34 کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے پاس قیامت کا علم ہے اور بارش برساتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی نہ نہیں جانتا کہاں مرے گا اور کل کیا کرے گا، اسے کوئی نہیں جانتا کہاں کس زمین پر وہ مرے گا۔ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور خبیر ذات۔ اس آیت میں 5 چیزوں کے
متعلق بیان ہوا اس کے بارے میں یہ جو شاہد وغیرہ کہتے ہیں کیونکہ خود اس کے بارے میں نہیں کہتے اس کا اب کہ اگر اب کوئی اعتراض کرے پھر مانا جائے تو اس کا جواب علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ اس آیت میں 5 چیزوں کا شمار کیا گیا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ حالانکہ تمام مغیبات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے یہ صرف اثر جو حقیقی ذاتی ازلی ابدی غیر متناہی اس اعتبار اللہ تعالیٰ کے تمام صفات میں اگر یہ معنی نہ کیا جائے یہ اعتبار نہ کیا جائے اور جس طرح کرتے ہیں تو ہر جگہ ہی کیونکہ صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے وہ پر یہ لفظ وہ شہادت یہ کیوں مانی کوئی وہ شہادہ یہ بھی تو اللہ کی قدر کے بتا ہے لیکن انسان تو جانتے جو اللہ کے احساس محدود طریقے سے عادل طریقے ہاں یہ تمام فرق ہے اسی طرح غیب کے بارے میں ان 5 چیزوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے انبیاء میں سے ان کو اس پر متعلق کر دی روایت ہے کہ دیہاتیوں میں سے حارث بن عمر نبی کے پاس آئے اور آپ سے قیامت کے وقت کے متعلق سوال کیا اور یہ کہ ہماری زمین خشک ہے میں اس میں بیج ڈالنے والا ہوں بارش کب ہوگی اور میرے عورت مسئلہ ہے بکر یا مونت اور مجھے گزشتہ کل کا تو علم ہے لیکن آئندہ کل میں کیا کروں گا اور مجھے علم تو ہے کہ میں کس جگہ پیدا ہوا ہوں لیکن میں کہاں مروں گا اس کے موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نیز اہل جاہلیت میں نجومیوں کے پاس جا کر سوال کرتے تھے اور اس کا یہ کہاں تھا کہ نجومیوں کے ان چیزوں کا علم ہوتا ہے اور اگر کاہن غیب کی خبر دے اور کوئی شخص اس تصدیق کرے یہ کفر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کاہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین کا انکار کیا اور یہ کافر ہے اور یہ جو بعض روایات میں انبیاء علیہ السلام کا جو کرام غیب کی خبریں دیتے ہیں اس کا دینا بن الہام اور کشف کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دینے سے ہوتا ہے یہ فرق ہے دیکھیں لہذا ان 5 چیزوں کے علم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا اس بات کی منافی نہیں ہے کہ ان غیروں پر انبیاء اولیاء ملائک کے سوا اور کوئی مطالعہ نہیں ہے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے سورہ جن میں آیت نمبر 2 کہ عالم الغیب اللہ کو جاننے والا جو مخلوق سے غیب اللہ سے نہیں ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا وہ اپنے غیب پر کسی کو کامل اطلاع نہیں دیتا مگر رسول جن کو اس نے بس فرما دیا اور بعض غیوب وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے ساتھ خاص کر لیا جن کی اطلاع کسی مقرر فرشتے کو ہے اور نہ کسی نبی مرسل کو جیسا اللہ کا فرمان وائن غیب لا یعلم الا هو خدا نام ہے 59 کہ اللہ کے پاس یہ نہیں جانتا کوئی ذاتی طور پر غیر متناہی طور پر یعنی اب وہ دیکھیں بہت ساری چیزوں میں صرف غیر کا مطلب کی بات ہے بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ جس کو لوگ جانتے ہیں لیکن قیامت جو ایسا انبیاء علیہ السلام سے اللہ پوچھ سکا ہم نے کو پیغام پہنچایا یا امت نے کیا کر وہ سمجھ ہمیں علم نہیں اس پر یہ اعتراض ہے کہ انبیاء کو تو ہے لیکن چونکہ وہ جس طرح اللہ جانتے تو اس کے ساتھ یہ نسبت نہیں آگے میں اس کے حوالے دیتا ہوں ٹھیک ہے قیامت کا علم بھی ان امور میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے وہ قیامت کے علم کو مخفی رکھا ہے لیکن صاحب شرع کی زبان سے ان کی علامتوں کو ظاہر فرما دیا مثلا عروج دجال نزول عیسیٰ علیہ السلام اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اسی طرح بعض اولیاء نے بھی الہام کے
ہاں، صحیح سے فارغ ہونے کی خبر دی اور یہ بھی بتایا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اسی طرح ابو الحزم اصفہانی شیراز میں بیمار ہو گئے، جنہوں نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے طرطوس میں موت کی دعا کی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے کہ مجھے موت آئے تو وہاں آئے۔ اگر بالفرض شیراز میں مر گیا، یہ بھی علاقہ ہے، ہاں تو مجھے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اللہ اکبر، یعنی ان کو یقین تھا کہ ان کی موت طرطوس میں آئے گی، اور وہ تندرست ہو گئے اور بعد میں طرطوس میں ان کی وفات ہوئی۔ اور مصنف کہتے کہ میرے شیخ نے 20 سال پہلے اپنی موت کا وقت بتا دیا تھا، اور اب نے بتائے وقت پر یہ دیکھیں اللہ کوئی نہیں جانتا نا، لیکن خود نہیں جانتا ادھر ہے کہاں نہیں، یہ بھی غلط ہے، بلکہ اللہ کے بتانے سے وہ تو قرآن اس پر خود ناطق ہے۔ حضور علیہ السلام نے جنگ بدر سے پہلے لینے کے لیے بولا ابو جہل یہاں میرے گھر فلاں یہاں مرے، پھر وہ صحابہ کہتے جہاں حضور نے لینے کے لیے وہاں مرے گئے۔ بہت ساری بات قیامت تک حضور علیہ السلام نے کتنے ہم کو بات بتائی۔ تو یہ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا۔ آگے دیکھیں کہ اب معترض یہ کہتا ہے کہ اسے شرک لازم آ، ٹھیک ہے، اور شرک کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ شرک سے بچا بولا نہیں، ان شرک اللہ ظلم عظیم۔ سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، سورۃ نمبر 40 اور 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ حالانکہ شرک میں جو دنیا سے گیا بس وہ ختم۔ اب یہاں دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ فرق کیا ہے، اب یہ نقطہ یاد رکھیں، اگر یہ فرق ہے تو یہ نہ شرک ہے اور نہ گناہ ہے اور نہ کوئی ممنوع شرک ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فرق بتاتے ہیں کیا فرق ہے۔ نمبر 1، بلا شبہ غیر خدا کے لیے ایک ذرہ کا علم ذاتی نہیں، ایک ذرہ۔ اب ان اہل بدعت کی میں گرفت کروں گا، یہ بعض اوقات عوام کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں سنیوں کے بارے میں، اہل سنت والجماعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے گھر سے بنایا ہوا ہے ذاتی اور عطائی، حالانکہ یہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ان کا یہ کلمہ ہی کفریہ ہے، کوئی ذاتی عطائی ہٹا دے تو پھر بات ہی ختم۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آنکھیں میری ذاتی ہے تو کفر ہے، یہ میرا فلاں ذاتی تو کفر ہے۔ ذاتی عطائی کا فرق نہ کرو تو اسلام کو کیسے بیان کرو؟ میں انسان کے بعد جو بھی نعمت ہے اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں ہم یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ ذاتی عطائی نہیں بنے۔ بھائی تیرا باپ بھی مانے گا، تیرے دادا نے بھی بتایا تھا، تیرے پردادا نے بتایا، تیری کتابیں بھری ہوئی، ایسے تھوڑی چھٹکارا ہاں کہ تو نے بول دیا عوام کے سامنے یہ ذاتی عطائی تو انہوں نے بنایا۔ اب دیکھیں بلا شبہ غیر خدا کے لیے ایک ذرہ کا علم ذات ہی نہیں ہے، کوئی مانے کفر اس قدر خود ضروریات دین سے اور منکر کافر ہے۔ ضروریات دین میں سے ہے کہ ایک ذرے کا علم بھی کسی کو ذاتی نہیں ہے، اور کوئی کہتا ہے کفر، یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ کسی کو ذاتی علم، کوئی ذاتی صفت نہیں ہے۔ نمبر 2، بلا شبہ غیر خدا کا علم معلومات الہی کو حاوی نہیں ہو سکتا، مساوی درکنار تمام اولین۔ اب یہ بکواس کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ سنی کہتے ہیں کہ بس اللہ حکم کے جاہلوں کا تو ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا۔ بہت سارے جاہل بکواس کرتے ہیں، ان کو تو ہم بھی رگڑتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ صرف ذاتی اور عطائی فرق ہے، باقی فرق نہیں ہے، یہ بھی مرتد ہے۔ اگر دوسرا فرق نہ کرے، دو فرق اور بھی تو ہے نا، ذات عطائی کے علاوہ بھی ہے کہ بھائی مساوی بھی نہیں ہے۔ اب یہ بتا رہا ہوں کہ مساوی بھی یہ نہیں کہ عطائی تو ہے باقی مساوی ہے، یہ بکواس ہے جو کرے، وہ خود مرتد ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اللہ کے معلومات کے مساوی کون ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں اللہ کہ مساوی درکنار تمام اولین و آخرین و انبیاء مرسلین و ملائک مقربین سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے۔
جو کروڑوں ہاں کروڑ سمندروں سے ایک ذرہ سی بوند کے کروڑویں حصے کو کہ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کروڑواں حصہ دونوں متناہی ہیں. کروڑوں سمندر، پھر اس قطرے کا کروڑواں حصہ. کائنات کے سمندروں سے کہتے ہیں ایک نسبت جو ہے نا، کائنات کا تمام مخلوق کے علوم کا کہ اتنی نسبت بھی اللہ کے علم سے نہیں. کیا بکواس کرتے ہو؟ جھوٹ بول کر اپنی آخرت برباد کر رہے ہو. کہتے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ان سمندروں کے ساتھ کروڑ اور بھی ہو جائے پھر بھی اس کروڑویں حصے کا کہتے اس سمندروں سے نسبت ہوگی. کیوں کہ سمندر بھی متناہی ہو، قطرہ بھی متناہی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن جو کہ اللہ کا علم وہ تو غیر متناہی ہے، اس کے ساتھ مخلوق کے علم کی کیا نسبت ہوگی؟ یہ بھی نہیں ہے. جو بکواس کرتے ہیں نا، صرف آتا ہے یہ کب جاہل کہیں کا بیٹھا ہوا ہے، برابر ہے مگر یہ آتا ہے وہ ذاتی. تینوں فرق بتاؤ. یہ بھی بتاؤ کہ مخلوق کو جو دی گیا عطائی، یہ بھی بتاؤ وہ متناہی، یہ بھی بتاؤ وہ حادث. تینوں فرق بتاؤ. دونوں متناہی ہیں، ٹھیک ہے. جو ایک بوند کا کروڑواں حصہ اور جب سمندر کروڑ در کروڑ، اور متناہی سے نسبت ضرور ہے، بخلاف علوم الہیہ کے غیر متناہی در غیر متناہی ہیں. اور مخلوق کے علوم اگرچہ عرض و فرش، شرق و غرب و جملہ کائنات روز ازل تا روز آخر کو محیط ہو جائے، آخر متناہی ہیں کہ عرض و فرش دو حدیں ہیں، شرق و غرب روز ازل و روز آخر دو حدیں ہیں، اور جو کچھ دو حدوں کے اندر ہو وہ متناہی ہے. اللہ کے علوم یہاں تک نہیں ہے. بس جو ہم نے یہ ازل و ابد یہ تو ہم نے سنا، باقی کیا کچھ ہم ازل ابد کہتے ہیں. انسان پیدا ہوا اثر ہوگا، یہ ازل ابد ہے. بالفعل غیر متناہی کا علم تفصیلی مخلوق کو مل ہی نہیں سکتا. تو جملہ علوم خلق و علم الہی سے اصلا نسبت ہو ہی نہیں سکتی. یہ محال قطعی ہے، نہ کہ معاذ اللہ توہم مساوات. نمبر 3، یوں اس پر اجماع ہے کہ اللہ عز و جل کے جی سے انبیاء کرام علیہ السلام کو کثیر وافر غیوب کا علم ہے. یہ بھی ضروریات دین سے ہے. جو ان کا منکر ہے وہ کافر ہے کہ سرے سے نبوت ہی کا منکر ہو گیا. انبیاء تو غیب کی خبریں بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ تو ہے ہی نہیں. جنت اور جہنم خود ہے. لیکن آپ دیکھیں ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگے تو استعمال الگ الگ ہوتا ہے. جو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ علم غیب وہ ہے جو ذاتی ہو، یا علم غیب وہ ہے کہ جو اللہ کے علوم کے مساوی مثلاً اور اعتبارات ہیں. اس طرح وہ بھی مانتے ہیں کہ نہیں، ہر انسان کو آتا ہے. ہم نے بولا وہ علوم ہے جس پر دلیل ہو. ہمیں بھی غیب کا علم ہے کہ جنت ہے، اس کا علم ہمیں ہے نا. جہنم ہے، صراط ہے، میزان ہے، یہ تمام چیزیں تمام علوم میں سے. لیکن مسلمان کو یؤمنون بالغیب، تو یہ عقیدہ کب رکھو گے جب تمہارے پاس علم بھی ہے. اب ایک چیز نہیں ہے اس پر آپ عقیدہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اور اس کی ہم نے نہیں دیکھے لیکن عقیدہ تو رکھتے ہیں. یہ مخلوق کی جنات ہم نے نہیں دیکھا، عقیدہ رکھتے ہیں. لیکن یہ غلط انداز سے اس کا اعتبار کرتے ہیں، آپ کو اس اعتبار سے فتویٰ لگا. لیکن ہم بھارت کہتے ہیں یہ دین ضروریات دین میں سے ہے، یہ اس پر اجماع ہے. نمبر 4، اس پر بھی اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں جار عقائد و جہان کا حصہ تمام انبیاء تمام جہان سے اتم و اعظم ہے. اللہ عز و جل کی عطا سے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے غیوب کا علم ہے جن کا شمار اللہ عز و جل ہی جانتا ہے. مسلمانوں کا یہاں تک اجماع تھا.
اور موضوع ہم شروع کرتے ہیں، جو تین باتیں کرتے ہیں کہ ذاتی اور عطائی اہل بدع اس کو دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ذاتی عطائی کو ماننا پڑے گا، کیونکہ ہارون نے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی اس پہ مفہوم بتا رہا ہوں، اس پہ زکوٰۃ ادا کرو، تو اللہ تعالیٰ کیا عطا ہے نا، اس نے بولا نہیں اللہ نے نہیں دیا، یہ میری ذاتی کمال ہے، اوتی تو اعلیٰ ہے، اس طرح کوئی اپنی صفت یہ اللہ نے نہیں دی میری ذاتی ہے، تو یہ کفر ہے، کیا ہے؟ اس انداز سے آپ عوام کو گمراہ، بار نہیں اس موضوع کو میں کل بھی چھوڑتا ہوں کہ جو ان کے منکر ہیں ان کے حوالے بھی دوں گا، یہ بھی اپنی بتا دوں، تو یہ صرف نہیں ہے کہ عوام تک آپ ممبروں پر بڑھ کر جھوٹ بول کر اپنے دنیا تو چل آباد ہو گئی کہ ہارون بھی کچھ فرعون بھی کچھ درجے تک یہ رہا، لیکن آخرت پر بات حضور علیہ السلام سب کا نبی ہے، سب کے اوپر ان کی محبت فرض ہے، ہم بھی ایسے کوئی بات نہ کہیں، اللہ نے اپنے آپ کو اپنے شیخ سے بڑا سمجھے، حضور علیہ السلام کے اس انداز سے یہ بہت بڑا گستاخانہ طرز ہے، ہمارے جیسے تو ہاتھ میں سے کے علاوہ کہیں جو بھی کچھ نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں لگا، اس پر ہم نے مجبوراً یہ درس شروع کیے ہیں، آیت نمبر 187 اور 188 آیت پر ہم انشاءاللہ 10 درس پورے کریں گے، نیت ہے کہ ہم اعتدال پر جس انداز سے ہم بیان کرتے ہیں وہ سنیں کہ بھئی اگر اس میں اختلاف ہے تو یہ بولو اس چیز میں، کیونکہ ہم نے خود ایک بات بھی نہیں کی کہ علماء کی آراء اس پر پیش کروں گا تو دیکھیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اس پر فلاں نے کہا، اس پر فلاں نے کہا، اس پر فلاں نے کہا، آپ بھی مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور علیہ السلام کو دی اس کی اللہ کی عطا، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، حضور علیہ السلام کی تمام صفات عطائی، تو اس میں کوئی نہ شرک ہے اور نہ بلکہ ہم پر فرض ہے کہ حضور کو اللہ نے جو کچھ دیا کائنات کی کسی اور کے پاس یہ علوم اور یہ صفات کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا، ہم کہتے ہیں جیسا آپ ہمارے جیسا، اس میں وجہ تجویز کیا بتا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی جو صفات ثبوتیہ ہے وہ ایک ہی آپ کے اندر، جیسے حضور کے پاس آپ کے اندر نہیں، ہاں سلبیہ ہے اس پر ٹھیک ہے کہ وہ بھی خدا نہیں، بھی خدا نہیں، بات ختم ہو گئی، مطلب جی ہاں ایک یہ بات کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے تعلیمات کا رحم فرمائے، صحیح عقیدہ بیان کر کے عوام تک پہنچائے، اور اہل بدع کا عقیدہ معتزلات، جبریات، قبریات قیامت تک آتے رہیں گے، شریعت تک کچھ میں اس کی بات پر یہ ہے اللہ تعالیٰ اس عقیدے سے بچائے جو اللہ کے رحمتوں سے دور کرے، جو صحابہ کی عقیدہ تھا، تابعین کا تابعین کریم مجتہدین کرام، اولیاء اعظام کا عقیدہ، جو اللہ والوں کا عقیدہ، اللہ اسی کو ہمیں سیکھ کر اس پر عمل کرتے دوسروں کو عقیدہ کی عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم